اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ، جیسا کہ ہم پہلے میرے پیارے بہن بھائیوں، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم نے قرآن پاک سے وہ چیزیں دیکھنی ہیں جن کو ہم نے کبھی زندگی میں نہ مسجدوں میں لوگوں کو بتایا ہے اور نہ کبھی ہم نے کسی سے سنی ہے۔ ہم نے قرآن پاک کو ایک عام سی کتاب یعنی ایسا کیا ہوا ہے کہ جیسے قرآن پاک میں کسی قسم کی کوئی قیمت اس میں ہے ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی کتاب اگر نماز پڑھ لی تو یہ، باقی اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات، چھپے احکامات ہیں جو آج تک لوگوں نے سامنے نہیں لائے علماء کرام نے، آپ نے قرآن سے وہ چیزیں انشاءاللہ پڑھنی ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں انشاءاللہ ہم پر نازل ہوں گی۔ اگر ہم قرآن کے قریب رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہم پر ضرور آئیں گی۔ تو آج ہم پڑھیں گے پہلی ویڈیو کے لحاظ سے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ قوم پرستی ہمارے ہندوستان کے بیچ میں اور پاکستان کے بیچ میں خصوصیت کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اب میں یہ بتاؤں گا کہ قوم پرستی وہ کون سا زہر ہے جو کہ ہمارے بیچ میں قوم پرستی جیسی بری لعنت لاتا ہے اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے پھر عذاب کا جو ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بیچ میں دو دوستوں کے متعلق ایک ان کے حالات بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ ایک بہت جلد منہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک کے بیچ میں فلانے نبی کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، تو کسی بھی قرآن کے بیچ میں جو حالات بیان ہوئے ہیں ان کو کبھی آپ نے واقعہ نہیں کہنا ہے، بلکہ یہ کہنا ہے کہ پرانی قوموں کے مقدمات جن کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ تو اس کو ہم نے آئندہ کے بعد قرآن میں یہ اللہ کا حکم ہے، جو لوگ ان کو واقعہ کہتے ہیں تو وہ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ کے یہاں سخت گناہ گار ہیں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں جی کہ کوئی بات ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ تو جو 1952 کے بیچ میں سپریم کورٹ نے اس مقدمے کا یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو آج ہم نے کہنا ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ ہم نے کو فیصلہ کہنا ہے، واقعہ نہیں کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کافروں کے سامنے، قرآن کے منکروں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو یوں اس کو کہانی کہنا ایک بڑا جرم ہے۔ آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے واقعات ہیں، یہ پرانے لوگوں کے واقعات، یوں آپ نے یہ کہنا کہ یہ پرانے قوموں، گزری قوموں کے متعلق اللہ کے فیصلے ہیں، ان کے مقدمات کا اللہ کا یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ دھیان ہمیشہ رکھنا ہے، آئندہ کبھی کسی قرآن کی جو قرآن نے پہلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے متعلق یہ فیصلے کیے ان کو واقعہ نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے یہ پہلی قوموں کے متعلق اللہ کا قانونی فیصلہ ہے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے قرآن پاک کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیں ان دو دوستوں کے متعلق جو میں نے فیصلہ دیا تھا سورۃ کہف کے بیچ میں، کہ ایک ان میں زمیندار تھا جس کے پاس زمین تھی، اور دوسرا ان میں غیر زمیندار تھا جس کے پاس زمین نہیں تھی۔ اب یہ جو زمیندار تھا اس کو اللہ نے زمین بھی دی تھی اور اس کو ایک بڑا خاندان دیا تھا، طاقتور خاندان بھی دیا تھا، اور دوسرا بندہ جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے خاندان میں بھی کمزور رکھا تھا اور مالی طور پر بھی کمزور رکھا تھا، لیکن وہ اللہ کو محبت کرتا تھا اور اللہ اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ جو زمیندار تھا یہ ناشکرا تھا اور یہ تکبر کر کے مشرک اور کافروں کی زندگی گزار رہا تھا۔ تو لیکن تھے دونوں دوست۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا نبی بتا دے میرے تمام بندوں کو کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، کہ دو بندوں کی وہ مثال یا وہ واقعہ، وہ مقدمہ بیان کر دیں
کہ جعلنا لأحدہما جنتین من عناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، کہ دونوں دوستوں میں سے ایک کو میں نے ایسی زرعی زمین دی تھی کہ اس کے بیچ میں 2 باغ تھے، اور باغ بھی ایسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے خود اس سے لگوا دیے تھے کہ اس کی زمین کی بارڈروں کے اوپر، جو زمین کے کنارے تھے، ان کے کناروں کے اوپر انگوروں کے باغ تھے، اور اس کے باہر پھر حففناہما، کہ ہم نے حففناہما بنخل، کہ ان کے انگوروں سے باہر جو تھا وہ بارڈر کی شکل میں، اس کی زمین کی بارڈر کی شکل میں کھجوروں کے باغ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وجعلنا بینہما زرعا، اور ان کے درمیان میں پھر فصل ہوتی تھی، ان کے درمیان میں فصل ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلتا جنتین آتت اکلہا، تو دونوں باغ جو تھے وہ اپنا پھل جو ہے وہ اکلہا، مکمل فصل، جتنی وہ فصل بیتا تھا وہ اس کو مکمل طور پر دیتے تھے، اور ولم تظلم منہ شیئا، اور اس کی فصل کے بیچ میں ذرا جتنی بھی کمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ عین وقت پر فصل ہوتی تھی اور پوری فصل ہوتی تھی، اور ذرا کسی قسم کا اس کی فصل میں نقصان نہیں ہوتا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور ان کے درمیان کے بیچ میں ہم نے ایک چشمے بھی جاری کیا، ایک نہر جاری کر دی تھی، جو دونوں کو وقت پر، جو دونوں اس کی پوری زمین کو وقت پر پانی ملتا تھا، اور وہ فصلیں لاتے، اور وہ مکمل فصل دیتی تھی، اور وقت پر فصل ہوتی تھی، اور جیسے ہر ضرورت اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پوری کی ہوئی تھی۔ تو ایک دن جب یہ شخص باغ کے بیچ میں داخل ہوتا تھا، اس کے بیچ میں جاتا تھا، تو وہ کبھی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، بلکہ تکبر کی حالت میں داخل ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ، اور جب وہ باغ میں داخل ہوتا تھا، اپنی زمین کے بیچ میں جب داخل ہوتا تھا، تو وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے داخل ہوتا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور ذہن میں سوچتا تھا کہ یہ تو باغ میرا ہے اور یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، یہ تو باغ میرا ہے، یہ کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ وہ اسی سوچ کے ساتھ اپنے باغ کے بیچ میں داخل ہوتا تھا۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، تو اس کو اس کا پھل پوری طرح ملتا تھا، لیکن وہ کبھی شکر نہیں ادا کرتا تھا۔ شکر ادا کرنے کے بجائے وہ ایک دن اپنے اس غریب دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو اس نے باتیں کرتے ہوئے اپنے دوست کو کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا نا، يُحَاوِرُهُ، اس سے جب باتیں کر رہا تھا تو کہنے لگا، انا اکثر منکا مالاً وَأَعَزُّ نَفْرًا، کہ میں تیرے سے مال میں بھی زیادہ ہوں، تیرے سے مال میں بھی زیادہ ہوں، اور خاندانی لحاظ سے بھی تم سے بڑا ہوں، خاندانی لحاظ سے بھی تیرے سے بڑا ہوں۔ یوں اس نے یہ بات کی تو اس کے دوست، اپنے دوست کا اس نے یوں ایک دل توڑا، اس کے دل کو ایک ٹھیس پہنچائی، لیکن وہ ایک ایمان والا آدمی تھا، لہذا اس کی باتوں نے اس کے اوپر کچھ اثر نہ کیا، کچھ بھی اثر نہ کیا۔ تو اس نے کہا، اس کے دوست نے اس کو جواب میں کیا کہا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اس کے دوست نے اس سے کہا، صاحبہ، اس سے اپنے دوست کو کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ جواباً، جو اس نے جب اس کو جواب دیا تو يُحَاوِرُهُ، اس کو کہا، اَكَفَرْتَ، تو نے یہ بات کر کے کفر کیا اور تو کافر اور مشرک ہو گیا ہے، تو کافر اور مشرک ہو گیا، تو نے تکبر کی بات کی ہے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي، لیکن دوست تو نے جو بات کیا، میں اس کے جواب میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، تو میں یہ باتیں کر کے کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو نے تو اپنے خاندان اور اپنی زمین اور مال کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، میں تو ان کا شریک، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، حالانکہ تیرا کام تو یہ تھا۔ اب دوست اس کو سمجھا رہا ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، جب تو اپنے باغ کے بیچ میں داخل ہوا تھا، تو
कुल तो माशा अल्लाह हो, तो तूने माशा अल्लाह कहना था। ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, तो तूने ये कहना था कि माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, कि मेरी ये ताकत से ये मेरे पास मेरा बाग नहीं है, बल्कि ये मुझे मेरे रब ने अता किया है। ये मेरी ताकत से, मैंने अपनी ताकत से इस बाग को खुद ना बनाया, ना इसको हासिल किया, बल्कि ये मेरे रब की रहमत है। तो यूं तूने माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम कहना था। तो तुमने तो इसके बाद इसके मुखालिफ बात करके मुझे कमतर कहा, और तू अपने आप को और अपने खानदान को बड़ा कहकर तूने तो कुफर किया और तू मुशरिक हो गया है। तो फिर उस दोस्त ने जो नेक दोस्त था, उसने गुस्से में उसको ये बात कही, अंतरा ने अना अकल्लो मिन का मालूम व वलादन, कि अगर तू मुझे देखता है कि मैं तेरे से कमतर हूं माल में और औलाद में, माल में और औलाद में, अगर तू मुझे कमतर देखता है, तो मैं तुम्हें इसके जवाब में ये बात कहता हूँ, फ़असा रब्बी अन युतियानि खैरम मिन जन्नते का, कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मेरा रब तुझसे बेहतर चीज़ें मुझे अता करेगा। मेरा रब तुझसे बेहतर चीजें, तेरे जो जमीन है, जो तेरे पास जमीन है और जो तेरे बागात हैं, इनसे ज्यादा अच्छे मुझे अता करेगा, और मुझे खानदान भी अच्छा देगा। और मुझे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तूने, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं अपने रब पे भरोसा करता हूँ और अपने रब से हर चीज चाहता हूँ। तो इसलिए मेरा रब मुझे तेरे से बेहतर, तेरे बागों से और तेरी जमीन से बेहतर दौलत और हर चीज मुझे बेहतर अता करेगा। और तूने ये कहकर तो बड़ा जुल्म किया है। तो यूं उसके दोस्त ने जब उसको ये जवाब दिया, और फिर साथ ही उसने गुस्से में ये भी कह दिया, वह ओही तो बेसमर ही, वह ओही तो बेसमर ही, तो उसके ये कहना ही था कि उसके जो फसल थी, जो बागात थे, जो जमीन थी, उसके फलों के ऊपर बेसमर है, वही तो उनको आ गिरा अल्लाह के अजाब में। जो उसका माल था, जो उसकी जमीन थी, जो उसकी जरखेज जमीनें थी, उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया। वही तो बेसमर ही, फ़अस्बहा यक़ल्लिबु कफ़ैहि अला मा अनफ़क़ा, तो फिर वो उसके ऊपर हाथ मलते रह गया कि जो कुछ उसने उसके ऊपर खर्च किया था वो भी बर्बाद हो गया, और जो उसको उससे फसल मिलती थी वो भी बर्बाद हो गई। तो वाहिया खावियातुन अला उरूशिहा, और एक दिन ऐसा है कि उसका बाग जो थे, जो उसकी फसलें थी, वो तमाम की तमाम जो थी, वो उल्टी उसकी शाखें जब वो जाकर जमीन पर खुश्क होकर उसके दरख्त जमीन पर गिर गए। उस वक्त उसने कहा, वह यकूल या लैतनी, तो उस वक्त उसने कहा, हाय मुझे दुख है, मुझे अफसोस है, मैं तबाह हो गया। लम अशरिक बे रब्बी अहदन, कि काश के मैं अपने रब के साथ ऐसा करके अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता। तो इसलिए दोस्तों, मैंने आपसे अर्ज कर दी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर खसूसी तौर पर कौम परस्ती, ये बातें आम हैं। यही वजह है कि 1500 साल या 1000-1500 साल से लेकर आज तक यहाँ की कौम कभी खुशहाली के साथ आबाद नहीं हुई है। बल्कि मैं आपको एक अपने दोस्त की बात बताता हूँ कि एक दिन मैं और मेरा दोस्त जा रहे थे, तो हम एक मकान के आगे से गुजरे, तो वहां पर एक बड़ा ऊंची मकान बना हुआ था। तो वो एक दर्जी का मकान था। तो दोस्त मुझे कहता है कि ये देखें, अब तो कौमों की पहचान नहीं रही है, बैरून वीजे मिलने क्या थे कि कौमों की नामो निशान ही मिट गए हैं। ये एक धोबी और इसने इतना बड़ा मकान बना लिया। तो उसने जलकर दिल से ये कहा, तो हम एक ऐसी कौम है कि जो एक दूसरे को देखकर जलते हैं। हम चाहते हैं कि हम बड़े रहें, और हमारे दोस्त दूसरे जो कौमी भाई हैं वो गरीब रहे, और हम अपनी बड़ाई को, हमारी बड़ाई उनके ऊपर कायम रहे। जबकि अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है कि रिज़्क देने के साथ हमें अल्लाह ने आजमाइश में डाला है कि इसमें से ज़कात और दूसरों के हकूक अदा करो, और दूसरों के, अपने से गरीब लोगों की इससे खिदमत करो। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हम ये करते हैं कि हम अल्लाह की
हुक्मों को मानने के बजाय, उस रिज़्क़ को अल्लाह की अता समझने के बजाय हम चाहते हैं कि हम अपने से गरीब लोगों को दिखा कर खाएं कि हम तो बहुत अमीर हैं और तुम हमारी सिफ्त करो, हम तुम्हारे साथ खाते हैं, और उनको देने के बजाय उनको दिखाते हैं कि ताकि लोगों के सामने हमारी बड़ाई बयान करो और हम खा रहे हैं, तुम हमारी सिफ्त करो। हमारे ऊपर ये लानत जो है इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में खसूसियत के साथ है। तू नाई है और तू घटिया, तू धोबी है, तू घटिया, तेरा फलाना काम है, तू घटिया, तू फलाना काम है, तू तो सीपर है, तू फलाना है, तू झाड़ू मारता है। तो कामों के बीच में तो मुलाजमतों के बीच में मैं तो जी बहुत बड़ा मुलाजिम हूँ, मेरे जो है ना बेटा इतना बड़ा मुलाजिम है कि उसके 50 नौकर होते हैं, ये है वो है। हम सब जो है अपने ही लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने आज तक हम सबको एक दूसरे का, दूसरी कौमों का गुलाम बना के रखा, और हमने कभी भी अल्लाह की रहमत का मजा नहीं लिया और ना ही हमने तरक्की की है। अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसी बुरी लानतों से नजात दे और हमें कुरान पर अमल करने की तौफीक दे, और हम कुरान के मुताबिक एक दूसरे को इंसान समझे और अल्लाह ताला की रहमतें हासिल करें। इसलिए दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ खुसूसी तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों से कि ये जिम्मेदारी और इस तरह के तकब्बर को छोड़ दो और कुरान के अहकाम की तरफ आ जाओ। फिर देखो कि अल्लाह ताला की कितनी रहमतें होगी और हम भी दूसरे लोगों के शाना बिशाना, यूरोप के शाना बिशाना तरक्की याफ्ता कौमें बनेंगे, तरक्की याफ्ता मुल्क बनेंगे। हाँ, यहाँ तो ये हालत है कि अगर दूसरा बंदा खाता हो ना, रोटी खाना शुरू कर दे, कोई गरीब जो है उसके बच्चे या वो काम शुरू कर दे, अल्लाह उसको रोजी देना शुरू कर दे, तो यहाँ पर इतने बुरे लोग हैं कि वो उसको चाहे किसी तरह इसके काम को बर्बाद हो जाए और जलना शुरू कर दे कि इसको अल्लाह ताला ने खुशहाली क्यों दे रहा है, इसको रोटी क्यों ये खाने लगा, उसको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, उसके काम को, उसके बीच में खराबियां डालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।